السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک اور وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اس کا ٹائٹل یہ یوں سمجھ لیں کہ رزق کے بارے میں ہے، مال و دولت کے بارے میں ہے۔ ہم اپنے مال میں، اپنے رزق میں کیسے کشادگی کر سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کیسے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے مال میں ایک تو ہمیں اللہ تعالیٰ کثرت عطا فرماؤ، اور دوسرا اس میں اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا فرمائے۔ یہ دونوں چیزیں ہمیں مقصود ہوتی ہیں۔ یا تو ہم اپنے مال کی کثرت بھی چاہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمیں برکت کا آئیڈیا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ ہم لوگ جب بھی دعا کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں مال کی کثرت دے، مال کی کثرت عطا فرما، لیکن یہ کہنا بھول جاتے ہیں کہ یا اللہ مال چاہے جتنا مرضی مجھے دے، جو میرے نصیب میں لکھا ہے وہی دے، وہ یا اللہ تیری مرضی ہے، لیکن اس میں برکت ہونی چاہیے۔ جو اصل دعا ہے جو ہمیں کرنی چاہیے، جس کا ہمیں بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے، کہ کبھی بھی مال کی کثرت نہیں مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ مال تو آپ اگر دیکھیں کہ یہ تو قیامت کے دن ہی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ایک بندے کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ رزق لکھ رکھا ہے۔ ہم جب قیامت میں جب ہم نامہ اعمال میں دیکھیں گے کہ اتنا کچھ رزق ہم نے، ارباں خراب ڈالر پتہ نہیں کیا کچھ ہم نے، اتنا ایک مختصر سی 60-70 سال کی زندگی میں اتنا کچھ رزق اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں لکھ رکھا تھا، اور میں نے اس کو کہاں کہاں پہ خرچ کیا اور کیسے میں نے اس کو ضائع کر دیا۔ تو دوستو، کبھی بھی جب بھی آپ کبھی اللہ تعالیٰ سے مال کی کثرت نہیں مانگے۔ مال ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک فرعون کی ایک وہ ہے، فرعون کی میراث ہے۔ فرعون یہ جیسے کہتے ہیں کہ فرعون کے پاس بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال کی بہتات دی تھی۔ مال اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دے دیتے ہیں۔ مال کسی مذہب سے، کسی قوم سے خاص نہیں ہے کہ مسلمانوں کو زیادہ ملتا ہے یا کافروں کو کم ملتا ہے، اس طرح کو، بلکہ مال تو یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہاں تو مال کی اتنی کثرت رہی بھی نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کے اندر مال کم تھا، اس کی کثرت نہیں تھی، لیکن برکت بہت زیادہ ہوتی تھی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بہت بڑے بڑے قصے آپ لوگوں نے سن رکھے ہوں گے کہ تھوڑی سی چیز ہوتی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ برکت ڈال دیتے تھے کہ ایک بندے کا کھانا 10 بندے بھی کھا لیا کرتے تھے۔ تو دوستو، میں آپ سے جو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ اللہ تعالیٰ سے مال کی کثرت نہیں مانگے۔ دوستو، مال میں برکت مانگے۔ تو جب آپ کے مال میں برکت ہوتی ہے تو دوستو، برکت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا بارک البعیر، کہ اونٹ بیٹھ جاتا ہے۔ اونٹ جب بیٹھ جاتا ہے نا تو جگہ کافی زیادہ جو ہے نا وہ گھیر لیتا ہے۔ تو تھوڑی چیز جب زیادہ ہو جاتی ہے، زیادہ ٹائم تک ہم اس کو اسپینڈ کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ برکت ہوتی ہے۔ تو مال اگرچہ تھوڑا ہو، لیکن کام جو ہے نا اگر اس سے پورا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیں، تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ بہرحال دوستو، یہ تو میں نے آپ سے گزارش کرنی تھی کہ آپ کبھی بھی کثرت نہیں مانگیں، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت مانگیں۔ جو میں یہ وظیفہ آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگا ہوں، یہ 7 دن کا عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مال میں کثرت بھی ہوگی اور آپ کے مال میں برکت بھی ہوگی، لیکن برکت موسٹ امپورٹنٹ۔ تو دوستو، آپ نے یہ 7 دن کا عمل کرنا ہے، اور میں اپنی پچھلی بھی کچھ ویڈیوز میں آپ کو رزق کی بڑھوتری، رزق کے اندر برکت کے وظیفے کافی زیادہ میں پہلے بھی اپلوڈ کر چکا ہوں۔ تو ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب بھی آپ نے رزق کی بڑھوتری کا وظیفہ کرنا ہے، جب بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ مجھے رزق دے دے، تو اس کے لیے آپ نے گناہوں کو پہلے چھوڑنا ہے۔ اس کے لیے دوستو، میں آپ کو ایک حدیث کوٹ کرتا جاتا ہوں کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال میں برکت ہو، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کثرت نہیں مانگے، برکت نہیں مانگے، تو دوستو ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ ظہر کی نماز نہیں پڑھتا تو اس کے مال سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ حدیث مطلب کہ مسلم ہمیں سننے کے بعد ایک ہماری لمحہ فکریہ ہے کہ ہم لوگ پوری زندگی، اپنی 60-70 سالہ زندگی ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، مال کے پیچھے، پیسے کے پیچھے بھاگتے رہ جاتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو 90 ٹوٹکے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو طریقے ہیں، رزق تو کبھی یوں سمجھ لیں کہ یہ تو کوئی پرابلم تھی ہی نہیں مسلمانوں کے زمانے میں، جب مسلمانوں کا عروج تھا، اسلام کا عروج تھا۔
یہ تو کوئی ریڑھ کی، آج کل تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری معیشت ہی ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن دوستو اسلام یہ کنسیپٹ نہیں دیتا کہ معیشت ہی ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی یہ ہمارا یہ پیسہ نہیں ہے، یہ مال ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے۔ ریڑھ کی ہڈی جو ہماری ہے، جس کو ہم چھوڑ چکے ہیں، وہ اخلاق حسنہ ہے، جس کو ہم نے کب کا چھوڑا ہوا ہے، ہمیں اس کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے۔ تو دوستو میری ویڈیو تھوڑا زیادہ لمبی ہو رہی ہے، میں نے آپ کو ایک تو یہ بتا دیا ہے کہ آپ گناہوں سے پرہیز کریں، انشاءاللہ آپ کے رزق میں بہت زیادہ برکت ہو جائے گی۔ دوسرا، بقول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے مال میں برکت ہو، تو آپ ضرور ظہر کی نماز کا اہتمام کیا کریں، اس کو ٹائملی آپ اس نماز کو ادا کیا کریں۔ انشاءاللہ مال چاہے آپ کا تھوڑا بھی ہوگا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ جب برکت ڈال دیں گے تو وہ کثرت سے بھی زیادہ وہ کام کرے گا۔ تو دوستو میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ایک وظیفہ بھی ایڈ کر دیتا ہوں۔ 7 دن کا یہ عمل ہے، آپ نے اس کو کرتے رہنا ہے۔ ایک چھوٹا سا اسم اعظم ہے، وہ آپ انشاءاللہ اس کا ورد کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اتنی زیادہ فراوانی کریں گے کہ آپ سے مال سمیٹا نہیں جائے گا، اور پھر آپ تسلی سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں۔ دوستو جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے، جو اسم اعظم میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یا با سے تو، یہ اسم اعظم آپ نے پڑھتے رہنا ہے، یا با سے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کی کوئی ٹائمنگ وغیرہ نہیں ہے، جب بھی آپ نماز کوئی بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے، آپ اس میں 11 دفعہ یا 21 دفعہ آپ یہ اسم اعظم پڑھ لیا کریں، یا با سے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بہت زیادہ فراوانی کر دیں گے۔ تو دوستو جب کبھی آپ کشادہ ہو جائیں تو شکر کو بالکل بھی نہ بھولیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو پھر امیر سے امیر ترین بنا دے۔ اور دوستو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اگر ہمارے اس وظائف سے کسی ایک بندے کا بھی کام ہو جاتا ہے تو دوستو یوں سمجھ لو کہ ہماری آخرت کا سامان ہو گیا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اگر کسی ایک بندے کا بھی فائدہ ہو جائے ہمارے ان وظائف سے، اللہ تعالیٰ پہ اس بندے کا بلیو بڑھ جائے، بلیو کا لیول اللہ تعالیٰ پہ کانفیڈنس اس کا اور بھی زیادہ ہو جائے، تو دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ انشاءاللہ اگلی کچھ ویڈیوز میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔